حضرت بدر مہیا دی غوث الورا کے شہدائی بابا فاضل کے عاشق تم بابا فاضل کے عاشق تم نائب نظر مہیا دی تم نائب نظر مہیا دی یا حضرت بدر مہیا دی تم نائب نظر مہیا دی یا حضرت بدر مہیا دی بڑھ جائے تمہارے جس پہ نظر ہو جائے منور قلب و جگر جائے منور قلب و جگر عارف کامل مرد خدا عارف کامل مرد خدا یا حضرت بدر مہیا دی ساقی جام عرفانی چشمہ فیض روحانی چشمہ فیض روحانی جام تو ساحل کو عطا جام تو ساحل کو عطا یا حضرت بدر مہیا دی ایک جام تو ساحل کو عطا ایک جام تو ساحل کو عطا یا حضرت بدر مہیا دی عرس مبارک کا دن ہے یہ بارش عرفان کا دن ہے یہ بارش عرفان کا دن ہے محروم رہے نہ کوئی گدا محروم رہے نہ کوئی گدا یا حضرت بدر مہیا دی محروم رہے نہ کوئی گدا یا حضرت بدر مہیا دی خود بھی سکھے اور ابن سکھے ہم سائل ابن سائل ہیں ہم سائل ابن سائل ہیں ایک جام تو سائل کو عطا ایک جام تو سائل کو عطا یا حضرت بدر مہیا دی کرے لطف و جود و سخا یا حضرت بدر مہیا دی صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب الشرف غوث اعظم الشرف غوث اعظم گلشن و گلزار الشرف غوث اعظم الشرف غوث اعظم گلشن و گلزار شاخ مستو برگ مستو شاخ مستو برگ مستو میوہ مستو بار رسول بغداد تبی
مستو شہر مستو کوچہ مستو کھانا کو مارے شہر مستو کوچہ مستو کھانا کو مارے تر لباس شاہ جیلانی پر بھی مستی تمام تر لباس شاہ جیلانی پر بھی مستی تمام جامع مستو خیر کا مستو جامع مستو خیر کا مستو مرحبا محبوب سبحانی سے سرتا پائے ہو مرحبا محبوب سبحانی سے سرتا پائے ہو زلف مستو خال مستو زلف مستو خال مستو تلائے ترار زلف مستو خال مستو زلف مستو خال مستو تلائے ترار ادنسی میں بوئے امبر سائے شاہی دستگی ادنسی میں بوئے امبر ادنسی میں بوئے امبر سائے شاہی دستگی عطر مستو مشک مستو عطر مستو مشک مستو نافائدہ تار عطر مستو مشک مستو عطر مستو مشک مستو نافائدہ تار غزل گوتے تو فاضل دیپا مد ہے پیر غزل گوتے تو فاضل دیپا مد ہے پیر مستو حرف مستو مستو حرف مستو گل کے گوہر بار مستو حرف مستو گل کے گوہر بار از شراب غوث آزاد گلشن گلزار تمام حضرات نہایت محبت عشق مصطفیٰ کے اندر مستقر ہو کے آقا دو جہان کی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر على وجه أحدكم عبادة النظر إلى الكعبة عبادة النظر على وجهه يليق عبادة الحب على موته يليق شهادة ذكر علي عبادة حب علي عبادة العلي مني وأنا من العلي الحسن مني وأنا من الحسن الحسين مني وأنا من الحسين الفاطمة بدعة منا. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ حضرات اپنے عرص مبارک کے اندر کثیر العلم عظیم الاخلاص والایقان سند السالکین نیر الواصلین شیخ المشائخ غوث معظم حضرت سیدنا میاں الطاف محی الدین قادری رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ کا آج 16واں سالانہ عرص مبارک ہے اور شجرہ شریف کے اندر آپ حضرات اختیار کرتے ہیں جو پڑھتے ہیں شجرہ شریف اپنے مرشد دا اور پڑھتے ہیں فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. پنجابی زبان میں جو پہلا شجرہ جڑا آپ کا حضرت سید الطاف محی الدین لاسانی بدر تے نظر تے دل دا جانی. سید الطاف محی الدین لاسانی بدر تے نظر تے دل دا جانی، غوث پاک دی خاص نشانی، دکھاں درداں دے درمان، یا رب مشکل کر آسان. حضرات گرامی قدر، اے مہینہ اربعۃ حرم سورہ توبہ 10واں پارہ 10، جس طرح دوسرے مہینے نے دیسی اسی طرح ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. اور 4 مہینے اسلامی ماہ کے اندر بڑی بزرگی، بڑی عظمت، بڑی شان والے نے. 10واں پارہ سورہ توبہ 3 یکے بعد دیگرے رجب شعبان اور رمضان. رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان امتی. اور چوتھا مہینہ محرم الحرام دا کل 10 یوم عاشور، بہت عظیم دن اور رات اور مہینے دی فضیلت، یعنی اسلام دے ابتدا وچ بھی قربانی، اسلام دے انتہا وچ بھی قربانی. ذی الحج دا مہینہ اور ماہ محرم دا مہینہ تو حضرت امام علی مقام نواسہ رسول آقا علیہ السلام دے کندیاں تے حالت نماز دے اندر سواری کرنے والے، اور اللہ دا حکم آ گیا کہ محبوب عبادت چاہے میری یا نماز، لیکن کی لاج اپنا سارا کنبہ دے کے توڑے نواسے حسین ابن علی کربلا دے اندر اپنے خون دیا بیاری نال اذانہ کلمے قرآن تلاوت نماز کہ حسین بچائے دا. یا محبوب جبریل علیہ السلام منتظر نے کہ اللہ حکم دے کہ میں نواسہ رسول آقا حسین کو آپ کی حالت نماز وچ اتارا.
اور آقا علیہ السلام نے حکم آ گیا محبوب سجدہ طویل کر دو، حتیٰ کہ 72 تسبیح آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ، تاکہ امام حسین علیہ السلام میرا نواسا خود بخود جب تک اتر نہ آئے ادھر تک آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ تو دوستو مقصود میرا مقصود کائنات 5 تن آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ گھرانہ آپ دی نہایت دی جتنا شکر ادا کرو حضور غوث پاک اپنے پیر و مرشد دا ساڑھے جیسے بدکاراں سہکاراں نکمیاں گناہگاراں آپ نے اپنے قدمہ نال وابستہ فرمایا۔ یہ گھرانہ عام نہیں، انہاں دے جات انا مدینہ العلم والیکن بابھا، تین یار مکان دے دیواراں نے آپ کا چھت نے اور شہر علم کے حضور نے اور باب علم مولا علی نے۔ اور اس گھرانے دے جات مولا علی پیران دے پیر ولیاں دے سردار، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ اولو العظم نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، اہل بیت آئے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ، بڑے بڑے غوث، قطب ابدال، قطب ارشاد آمدے رہے ہر امت دے اندر، لیکن ہر کسی دا طواف عبادت بیت اللہ شریف کے اندر نہیں، باہر کوئی طواف کرتا ہے، کوئی وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یا آقا دا نور تعمیر کعبہ وچ سورہ بقرہ وچ فرمایا کہ میرے خلیل وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا۔ سورہ نساء بخاری شریف کے اندر بار بار حدیث مبارک میں پڑھی ہے یہ الفاظ کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا۔ اللہ فرماندہ ابراہیم میرا یار ہے، بَالْوَزْنِ صِدِّيقٌ بَالْوَزْنِ عَتِيقٌ۔ خلیل دا میں نے یار خدا ابراہیم دا دوست ہے اور ابراہیم خلیل اللہ رب دا دوست ہے۔ اور ایک قربانی مناتی شروع ہوئی اور کربلا میلاب آگے گھر کی کھا کے آئے، پی کے آئے، رسی چھری اور کپڑا اکھاں دے باندھنے واسطے لے کے آئے اور دنبا عزم عوض وچ آ گیا۔ کیوں دے اندر مفسرین نے محققین محدثین فقہاء علماء نے بحث کی تھی کہ اللہ پاک نے ابراہیم دے بیٹے اسماعیل جو منگیا تعمیر کعبہ دے وچ مولا، اجرت نہیں، مزدوری نہیں، اپنا محبوب آخری لاڈلا محبوب حسن حسین دا نانا میری ذریت وچ دے دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ یا اللہ تیرا یار خلیل اجرت نہیں مانگدا، باپ گارہ دے رہے نے، پتھر دے رہے نے، خلیل اللہ اور جوہر جنتی مقام ابراہیم ہزاراں پتھراں تے نسبت ہو گئی۔ خلیل اللہ سیدہ حاجرہ اسماعیل دی اور 360 بت جو اللہ دے گھر وچ ہر کافر وچ دے گھر وچ 70 60 50 بت سن، 100 بت، لیکن اللہ دے محبوب اور مولا علی نے اکھاڑ کے باہر پھینک دیتے اور جنہ مقامات میں نسبت ہو گئی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ سیدہ حاجرہ دھوڑیاں ساڑھی ماں اسماعیل علیہ السلام، امی جان مانتا باپ بیٹے دے پیاس دی شدت وچ 3 چکر صفا تے 4 مروہ تے دوڑ کے آئے واپس، تو ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے فرزند انجمن جنہاں دی پیشانی وچ آقا دا نور منگیا، جنہاں دی پیشانی میرے پیر و مرشد دربار قادریہ فالیہ دا گھرانہ سارے دا سارا حسبن نسبن حسنی حسینی گھرانہ، آقا علیہ السلام دا پیو گھرانہ، نجیب الطرفین گھرانہ،
کسے بڑے بڑے آستانے دنیا تے پاکستان کے اندر کوئی سید زادہ ہے لیکن وہ دے عقد کے اندر نکاح وچ سید زادی نہیں فقط دربار قادریہ فادریہ دا ایسا گھرانہ ہے نجیب الطرفین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ دی حسب دے اعتبار نال باپ دی نسبت امام حسن علیہ السلام نال ہے اور ماں دی نسبت امام حسین علیہ السلام نال ہے اور حضور غوث اعظم غوث الثقلین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شباز لامکانی کہیں تن پاک دا مرقبہ ہے یاد رکھو جدو کسے نو ولی غوث قطب ابدال بنایا جاندہ ہے تو 6 باطنی طور تے 6 شخصیتاں 6 ہستیاں مجلس فرمانیاں نے آقا علیہ السلام اور 4 یار خلفاء راشدین اور 6ویں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ولایت کسے علاقے دا ولی وصال فرما جائے غوث ابدال قطب وصال فرما جائے اور دوبارہ نئی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے اس جگہ دے نیا ولی غوث قطب مقرر کرنے تو فائل میرے غوث اعظم دی بارگاہ پیش ہوئی حضور غوث پاک دی بارگاہ جو جلدی سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی ذی النورین مولا کائنات جو ولیاں دے سردار نے جنہاں دے آقا دے ساتھ دے اللہ نے حضور علیہ السلام دا شیخ بھی خدا ہے مرشد بھی خدا ہے انہی آقا کسے دے شاگرد نہیں دنیا تے آقا دی منفرد شان ہے غوث پاک انبیاء مرسلین وچوں شان منفرد مقام عرف اعلیٰ رکھنے والے اور ولایت کے اندر آدم عیسیٰ تک بڑے بڑے ولی آئے غوث آئے قطب آئے لیکن ولیاں دے سردار مولا کائنات حیدر قرار شیر خدا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ دے شوہر سیدہ زینب دے والد گرامی اور او منفرد مقام ہے آپ قیامت تک کوئی علی نہیں ہو سکتا وہ علی تو ہو سکتے ہیں علی نہیں ہو سکتا اس سے تنازل قیامت تک جدو غوث اعظم آ گئے دنیا دے غوث العالمین آ گئے شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے جنہاں دی بارگاہ وچ جنہاں دے نور نظر بیٹیاں دا دیدار کر رہے ہیں جنہاں دی صحبت وچ اسی ہاتھ دیتے ہیں اور آپ نے کرم فرمایا اور شیخ نے اللہ حضرت لے کے بار میں گدی نشین اور اوئی مرکب اوئی فیض اوئی نورانیت اور اوئی کوئی فضول بات نہیں زبان پہ کدب نہیں ابو سفیان یہ اسلام نہیں چلائے اور روم دے اندر گئے بادشاہ نے روم دا عیسائی بادشاہ بڑے سوال کیتے ابو سفیان کروں ابو سفیان نے پہلے آقا علیہ السلام نال بڑی عداوت دشمنی کی آخر تے ایمان لے آئے فرمائے دسو ابو سفیان محمد بن عبداللہ جنہاں دا کئی گھنٹے ہو گئے تذکرہ کر رہے ہو انہاں دی زبان تے کدے کذب آیا کذب آتے نے جھوٹ ہو کذب آتے نے جھوٹ ہو ابو سفیان وبانگے توہل عیسائی بادشاہ کا دربار لگے انہیں آکھا نہیں خدا دی قسم محمد بن عبداللہ دی زبان تے کذب نہیں آیا لوگ صادق تے امین کہندے سن اور ذات گرامی مقصد ہے میرا گرانے دا تعلق گرانے دا خون لحم کا لحمی جسم کا جسمی آقا علیہ السلام دا گوشت اس گرانے دا گوشت مولا علی دا گوشت نبی پاک دا جسم الحسن منی والا من الحسن فرمایا میں حسین میرے بچوں حسن ہے میں حسن بچوں فرمایا حسین میرے بچوں میں حسین بچوں الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ میرے جگر کا فاطمہ میرے دل ہے فاطمہ میرا جگر ہے بایا پارا فرمایا ان الذین اللہ پاک نے یوزون اللہ ورسولہ
لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. فرمایا جو لوگ خدا کو، اس کی طاقت ہے جو خدا کو اذیت دے، خدا کو تکلیف دے. ارے واقعہ علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر لب لباب اور مفہوم مفسرین نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے اور قیامت میں بھی ان کے اللہ کی لعنت ہے، اور جہنم میں اللہ پاک نے ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب تیار ہے. تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو تکلیف دینا، گویا آپ نے والد آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کو اذیت دینا. جو فاطمہ نو ستائے گالی دے مصطفیٰ نو اذیت ہے، جو مصطفیٰ نو گالی دے ستائے او خدا نہ ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا، رب نال بھی کوئی تعلق نہیں. تو دوستو میرا مقصود ہے جو مرشد نے کام، میں تو آپ دے سامنے خطرہ نہیں، آپ سمندران دے سمندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن طالب علمی یہ سبق پڑھن کے نے اساتذہ پڑھے، ایک تفسیر پڑھائی استاد نے، دوسری پڑھائی، تیسری، چوتھی، پنجویں، حتیٰ کہ 13 تفسیراں غوث پاک اساتذہ جڑے پڑھان والے نے آپ کے استاد انہاں دی علم جواب دیتے ہوئے نظر آئے. اور غوث اعظم نے اپنے کو جو صورتاں یہ بچپن دا علم ہے، یہ طالب علمی کا دور ہے، استاداں دے وہم و گمان وچ نہیں ہو علم جو آپ نے آگے بھی پڑھا. سورہ نحل 14واں پارہ، شیخ علی ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پلیٹھی دے مرید، پہلے کتب حضرت شیخ علی ہیتی غوث اعظم کلے یہ انہاں دے مرید نے، کتب دے مقام تے فائز نے. آپ نے نگاہ وسیعت کا صدقہ انہوں نے اس آیت کا معنی مفہوم پوچھا. سورہ نحل 14واں پارہ، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہ یا مرشد یا غوث اعظم اس آیت کا کی مفہوم ہے، کی معنی ہے؟ فرمایا علی ہیتی تو بھی اکیلا ہے، میں بھی اکیلا ہے، اندر کنڈی لگا دے. فرمایا دا میں نے ٹھکانہ عبد القادر جیلانی، اس آیت میں مراد ایک میں ہاں، اور بھی اولیاء میں، لیکن میں مراد ہاں عبد القادر جیلانی. فرمایا کہ وہ شان ہے میں اس آیت کا مطلب مانا علم و عرفان کہ بارش اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائی کہ غوث اعظم وہ نے جڑے خدا رسول کے سوا کسی دی سمجھ وچار نہیں سکتے. اور آپ کے اولاد پاک، آپ دا خون حقیقی دربار قادریہ فادریہ کالونی لاہور، غوث الورا 12ویں سجادہ نشین، جو بھی نئے دور کے اندر قیامت تک آئے گا زیادہ تربیت نال غوث پاک کا زیادہ فیض یافتہ اس گھرانے کا بچہ مت سمجھو، سب کچھ جانتا ہے، سب پہچانتا ہے، پل پل کی خبر پڑتی. اور میں علی ہیتی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ دیتے مراد میں تیرا مرشد عبد القادر جیلانی، یخلق مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور غوث پاک وہ نے جو کسی بھی سمجھ فہم ادراک علم وچ آئی نہیں سکتے. اور آپ کا گھرانہ اور انہاں دی دھول، انہاں دے گرد دربار دے اسی ذریعہ کے مہین نہیں، دربار قادریہ فادریہ وچ جو کیچڑ بہنے والا اسی تے انہاں دے کیڑیاں دی مہین نہیں. دوستو خدا مصطفیٰ غوث پاک اور اللہ حضرت نے لے کے سیدنا اللہ حضرت غلام قادر شاہ صاحب، اللہ حضرت حافظ ظہور الحسین، جناب سید نادر محی الدین، بدر المعانی شمس العلوم اور بصیر العلم عظیم الاخلاص. دیکھو کل کربلا ہے، حسین کو اللہ نے آکھیا حسین 6 ماہ دا علی اصغر دے دے. فرمایا رضیت بقضاء اللہ،
یا اللہ جس طرح تو راضی ہے حسین راضی ہے۔ فرمایا 18 سال کا علی اکبر دے دے، ہم شکل مصطفیٰ زلفہ مصطفیٰ جیسیاں بدتہا کا مکھڑا آقا جیسا، 18 سال کا بیٹا علی اکبر دے دے، حسین ڈولے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمایا محبوب نواسیاں نال اتنی، ابو ہریرہ راوی نے جبریل علیہ السلام پیش کیتا کہ اتنا گہرا عشق اور محبت ہو کہ آپ نے اپنے نواسیاں نال فرمایا جبریل اس سے طرح حسن حسین سیدہ فاطمہ میں گھر میں جو گزر گیا ہوا منو رونے کی آواز آ جائے، رک کے نماز دا وقت ہوئے دروازے نو دستک دے کے اپنے بیٹے نو فرمانا سا بیٹی فاطمہ حسن حسین نے رول نہیں دینا، انہاں دی رول نال من تکلیف جنہاں دی شہادت تے خدا رونے دی پاک ہے۔ ارے کئی سال کنے مہینے کربلا دی سرزمین تے سورج غائب ہو گیا، قیامت برپا ہو گئی، یکا یک اندھیرا چھا گیا، آپ دی شہادت 72 سالہ دے بعد اینڈ تے امامی عالی مقام دی شہادت دے وقت ساروی تان کی جدا ہے، ساروی تان مبارک کی جدا ہے، لیکن چہرہ مبارک اس سے طرح کرو، چہرے مبارک کی خوبصورتی کیونکہ بیٹے کی دلیں سیدہ کائنات، کیونکہ نور نگر کی دلیں آخر دو جہاں جنہاں نو کھلاندے رہے پلاندے رہے، بے شمار کتب دے اندر وقت نہیں، سیاستہ دے اندر فضائل اہل بیت، فضائل پائنٹن پاک، جس ترانے دے اسی کتے گدا کر اوئے خون اوئے فیض، اس دربار دے اندر حسنی حسینی فیض ہے، مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا دا فیض ہے، غوث اعظم پیران پیر دستگیر انہیں بھی ڈائریکٹ اولاد ہے، خون ہے، ایک اندے واسطہ بالواسطہ منگنے والے سارے ولی ہر آستانے تے ہر ولی دا ایک کورس ہوندہ ہے سالانہ، میرے غوث اعظم دے ہر ماہ 12 سال دے اور ایک سالانہ بڑی کیا نشریف، تو اس گرانے دے اندر ہر وقت عرس مبارک، اس گرانے دے اندر ہر وقت عرس مبارک، تو انہاں نے جد امجد دی شہادت ولادت کعبے دے اندر میں عرض کیتا ہے سارے پیغمبر بھی بار طواف کرتے رہے، غوث قطب ولی صحابہ بھی بار طواف کرتے رہے، سید عیسیٰ ابن مریم حضور نے چچا حضرت ابن عباس موجود رہے سینے کعبہ وچ، عیسیٰ ابن مریم دی ولادت دا بھی وقت ہے، درد ذیل شروع ہے، سیدہ فاطمہ بنت اسد انہاں دے پتن پاک اور شکم دے اندر مولا کائنات نے، مصطفیٰ ایک سال چھوٹے آقا ایک سال بڑے نے، اور ایک چھاپے تے ایک چنگیر تے مولا علی دی والدہ پکاندی رہی، مصطفیٰ مرتضیٰ علی مرتضیٰ نے کٹھیاں کھاندے ہوئے اور کٹھیاں سوندے رہے، سیدنا ابو طالب نے اپنا پیٹ قمیض اتار کے اپنے بیٹے سیدنا محمد مصطفیٰ بھتیجے کو پیٹ نال پیٹ ملا کے سلاندے رہے، شیب ابو طالب کے اندر فرمایا محمد جب تک ابو طالب زندہ ہے، فرمایا چچا جان بے شک دشمن نے، لیکن میرے ساتھ تے آئے ہفتے آسمان دا کیا کہ سورج رکھ دو، دوسرے دے چاند رکھ دو، میں محمد رسول اللہ حسن حسین دا نانا قل جال حق و زہق الباطل، قل جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے میں اپنے رابطی توحید کا اعلان کرتے رہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو طالب نے فرمایا بیٹے محمد جب تک تیرا چچا زندہ ہے، علی دے باپ ابو طالب نے، تو بے پیغام گلی گلی مکہ دے اندر دیہاتاں دے اندر کوئی تیری طرف میلی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتا، تو میرا مقصود ہے شہادت، اس گرانے مدینہ دے سردار مولا علی دی ولادت کعبے دے اندر، کوئی دنیا دا عالم 15 صدیاں بیت گئیاں، عرب و عجم دا اور پنجاب دا کسے علاقے دا کسے کی پرانی تفسیر
عربی کتاب اور قرآن کی تفسیر کے اندر کھول کے نہیں دکھا سکتا کہ میں پیدا ہوا 40 دن میری ماں کا جسم پلید حیض کی مدت 40 دن آٹا نہیں گن سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، عبادت نہیں کر سکتی، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ ارے گھرانا پیر و مرشد کا گھرانا، اوپر تے چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بھائی پارا پہلا تو فرمایا سارے نبی منگدے رہے، پورا قرآن پڑھو، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سارے سوال کرتے رہے۔ حسن حسین دے جد اور بٹالہ شریف دی جد دربار قادریہ فاضلیہ دے نانا جان نے ارادہ بھی نہیں فرمایا، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے۔ قرآن میں چلا خود فرما رہے ہیں انما یرید اللہ، اے محبوب میں خدا کا ارادہ ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ دے کرامے میں پاک نہ کرتا۔ انما یرید اللہ، کوئی تفسیر نہیں اٹھاؤ، انما دا لفظ جتھے آیا کوئی تفسیر اٹھاؤ، یرید اللہ ہو، رب نے ارادہ فرمایا کہ کتنا پاک کرتے ہیں قیامت تک علی حسن حسین کو غوث اعظم اللہ نے لاڈلے شہزادے میں غوث پاک دی اولاد کو سیدہ فاطمہ مولا علی دی اولاد حسن حسین دی اولاد بٹالہ شریف کو جتنا بدکار جتنا سیاکار جتنا پلیت پہندا جائے گا قیامت تک، جب تک بٹالہ شریف دا خاندان لفظ قیامت موجود ہے، قیامت تک ساڈا ایمان ہے جو ساڈے مرشد نے اینڈ تے دعائے قادری کے اندر لکھ دیتا تا یوم قیامت آ سکتی ہے، سلسلہ نہیں مٹ سکتا، دربار ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دربار نہ ختم ہوئے، مٹانے والے مٹ گئے، مٹانے والے مٹ گئے۔ اتوب احمد احد احمد محی الدین حضور سیدنا حافظ نور حسین دا فارسی کے اندر فرمایا اتوب واحد دشمن، قرآن کے بھی لفظ ثابت ہے، آپ نے ادھا نچوڑ کر دیا فارسی کے اندر، کتب حدیث کی بھی ثابت ہے ان اولیاء الا المتقون الا المتقین اتوبا الا المتقین اتوبا، بے شک سارے دشمن خاک ہو جائیں گے لیکن ولیاں دی ولی اسی طرح موجود ہیں، ولی اسی طرح موجود رہیں۔ پنیا عربی کتابنا والا معتبر مستند میں گفتگو کر رہا، انہاں دی قدمہ جوڑے اندر نہ رہن دا صدقہ ذمہ دارا، وقت نہیں بستیاب حوالہ جاتا، بات نو جتھے نتیجہ کرنے ختم کرنی ہے، اینڈ کرنی ہے، کسے دی طاقت نہیں، کسے وائز دی اس گھرانے دی تعریف کر سکے، کوئی مفسر بیان نہیں کر سکتا۔ سارے درختہ دے پتے قلم بان ٹہنیاں قلم ہو جان، پتے کاغذ ہو جان، سمندران دی سیاہی بن جائے، دربار قادریہ فاضلیہ دی ایک بچے دی صدا خانی تفسیر نہ کوئی مائلہ دلال، اسے دا اتھو تو فہم و ادراک ہے، نہ علم ہے، نہ فراست ہے، نہ علم دی گہرائی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ گھرانہ درد کیتا ہے کسے دی سمجھ جا سکتا آ سکتا، تو مولا کائنات درد سے عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ انہاں دی ولادت اور نبی اللہ نے بن باپ سیدہ فاطمہ بنت اسد نبی پاک نے کوئی ویر کہن کا حقدار نہیں، آقا دجان خود ام غدیر دے مقام تے مولا علی دے بارے چین کوئیاں کر دے سن، خرگوشیاں کان جوڑ دے سن، دلا آپ نے پڑاؤ کرایا، صاف کرایا میدان، اٹھان دے پلان دا ممبر بنایا، دوسرا ممبر سجے پاسے مولا علی نو اپنے کھڑے کیتا، دائیں جانب آقا کھڑے ہو گئے، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا لی المولا ہو، مولا علی دا ہاتھ پکڑ کے بلند فرمایا، جو چاند گوئیاں کرنے والے غیبت کرنے والے سن، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو بات بالکل سمیٹن دے میں قریب آ رہا،
ولادت کعبہ دے اندر جاہل کے جاہل بندہ کعبے دا دیدار کرے النظر علی وجہ لیکن عبادت ابن ماجہ سیاستہ دی کتاب ہے فقط کوئی نہ کر سکے نفل نہ پڑھ سکے قرآن جاہل بندہ بس اللہ دے گھر بیت اللہ نو تکدا رہے وہ بھی عبادت ہے وہ بھی خالی نہیں تو مولا علی کعبے دے اندر آئے کوئی مائی دا لال اے نہیں نہ سکتا ولادت علی دی بات کعبے نو صاف کیتا گیا ہوگا کعبے نو حسن کیتا گیا ہوگا اے تو گرہنہ ہی ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کوئی رجس کوئی نقص کوئی پلیتی نہ قریب ہے ہی نہیں بلکہ بطالہ شریف دے اس خاندان دے بچے جو بھی مسجد نشین ہے وقت دا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری اور آپ کے گھرانے دا بچہ انہاں کو کہنے والا کتنا قریب ہے دنیا جہاں کا باپ ہو یہ میرا فیصلہ نہیں خدا دا فیصلہ فرمایا مریم اللہ دی آواز آئی حد ہے غیب تھی اے ولادت گاہ نہیں عبادت گاہ ہے چلے جاؤ فلاں ریگستان کے اندر کھجوراں دا کھانے پینے دا بست